آخری خطبے میں بیان فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے خطبہ. میں پورا ترجمہ یہ لکھ کر کے لایا ہوں آپ کے پاس. سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اس کی حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی سے معافی مانگتے ہیں، اسی کے پاس توبہ کرتے ہیں. ہم اللہ ہی کے ہاں اپنے نفسوں کی برائیوں اور اپنے اعمال کی خرابیوں سے پناہ مانگتے ہیں. جسے اللہ ہدایت دے تو پھر کوئی اسے بھٹکا نہیں سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی دوسرا ہدایت دکھا نہیں سکتا. یہ پورا خطبہ من وعن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے میں بیان فرما رہا ہوں. تصور میں لاؤ عرفات کا میدان، میرے آقا اونٹنی پر سوار ہو کر یہ جملے بیان فرما رہے تھے. اگر ہوش والا ذی شعور مسلمان ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک جملے کو یہ سنے گا. میں کیوں بیان کر رہا ہوں جانتے ہیں؟ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے میرے صحابہ، جو تم میں سے یہاں موجود ہے وہ جو یہاں نہیں موجود ہے اس کو سنانے کی ذمہ داری لے لے، کہ جو حاضر ہے وہ غائب کو سنائے. انہی لوگوں میں سے میں ہوں کہ ہمارے بڑوں نے ہم تک وہ پہنچایا ہے، اور میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں ان لوگوں کو پہنچاؤں جنہوں نے یہ حضور کا خطبہ نہیں سنا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ بیان فرما رہے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اللہ کے بندو، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی تاکید کرتا ہوں اور اس کی اطاعت پر زور دیتا ہوں، اور میں اسی سے ابتدا کرتا ہوں جو بھلائی ہے. اے لوگو، میری بات سن لو. مجھے کچھ خبر، میں یہ نہیں جانتا کہ میں تم سے اس قیام گاہ میں، یعنی اس عرفات کے میدان میں اس سال کے بعد دوبارہ پھر کبھی ملاقات کر سکوں. ہاں، جاہلیت کے تمام دستور آج میں نے اپنے پاؤں سے روند دیے. کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں، اور کسی اجمی کو عربی پر نہیں، کسی سرخ کو سیاہ پر نہیں، اور کسی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں. ہاں، فضیلت ہے تو صرف تقوی کے ذریعے سے ہوگی. خدا سے ڈرنے والا انسان مومن ہوتا ہے اور اس کا نافرمان بدبخت ہوتا ہے. تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے. اے لوگو، تمہارے خون، تمہارا مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسی حرام ہیں جیسا کہ آج کے دن کی حرمت ہے، آج کے مہینے کی حرمت ہے، اور آج کے اس مہینے کی حرمت ہے، اور اس جگہ کی حرمت ہے. دیکھو، عنقریب تمہیں خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا. خبردار، میرے بعد گمراہ نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے پھرو. جاہلیت کے قتلوں کے تمام جھگڑے میں ختم کرتا ہوں. پہلا خون جو باطل کیا جاتا ہے وہ ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کے بیٹے کا ہے، میں اس کو ختم کرتا ہوں. اگر کسی کے پاس امانت ہو تو وہ اسے اس کے مالک کو ادا کر دے، اور اگر سود ہو تو وہ ختم کر دے. ہاں، تمہارا سرمایہ تمہیں مل جائے گا. نہ تم ظلم کرو، نہ تم پر ظلم کیا جائے، یعنی ظلم کو برداشت بھی نہ کرو. اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ سود ختم کر دیا گیا، اور سب سے پہلے میں عباس بن عبد المطلب کا سود ختم کرتا ہوں. اے لوگو، تمہاری اس سرزمین میں شیطان اپنے پوجے جانے سے مایوس ہو گیا ہے، لیکن دیگر چھوٹے گناہوں میں اپنی اطاعت کیے جانے پر خوش ہے. اس لیے اپنا دین اس سے محفوظ رکھو، شیطان سے اپنا دین بچائے رکھو. اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد اسی دن سے 12 ہے جب اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا. ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 یہ ہیں ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ کنٹینیو لگاتار ہیں، اور رجب تنہا ہے. لوگوں، اپنی بیویوں کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہو. خدا کے نام کی ذمہ داری سے تم نے ان کو بیوی بنایا، اور خدا کے کلام سے تم نے ان کا جسم اپنے لیے حلال بنایا ہے. تمہارا حق عورتوں پر اتنا ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی غیر کو آنے نہ دیں، لیکن وہ اگر ایسا کریں تو ان کو ایسی سزا دو جو نمودار نہ ہو. اور عورتوں کا حق تم پر یہ ہے کہ تم ان کو اچھی طرح کھلاؤ، اچھی طرح پہناؤ. تمہارے غلام تمہارے ہیں، جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ، اور جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ. خدا نے وراثت میں ہر حقدار کو اس کا حق دیا ہے.
اب کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں، لڑکا اس کا وارث جس کے بستر پر پیدا ہوا، زناکار کے لیے پتھر ہے اور ان کے حساب خدا کے ذمہ ہے، عورت کو اپنے شوہر کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر لینا جائز نہیں، قرض ادا کیا جائے، عاریت واپس کی جائے، عطیہ لوٹا دیا جائے، ضامن تاوان کا ذمہ دار ہے، مجرم اپنے جرم کا ذمہ دار ہے، باپ کے جرم کا بیٹا ذمہ دار نہیں اور بیٹے کے جرم کا باپ ذمہ دار نہیں۔ اگر کٹی ہوئی ناک کا کوئی حبشی بھی تمہارا امیر مقرر کر دیا جائے اور وہ تم کو خدا کی کتاب کے مطابق لے کر چلے تو اس کی اطاعت اور فرما برداری تم پر لازم ہے۔ اے لوگو، نہ تو میرے بعد کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی جدید امت پیدا ہونے والی ہے، خوب سن لو کہ اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو اور پنجگانہ نماز ادا کرو، سال بھر میں ایک مہینہ رمضان کے روزے رکھو، اللہ کے گھر کا حج کرو۔ میں تم میں ایک چیز چھوڑتا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ وہ کیا چیز ہے؟ کتاب اللہ، قرآن عظیم اور سنت رسول اللہ۔ اور دوسری حدیث میں ہے، میں تمہارے درمیان دو ایسی مضبوط چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں کہ اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رہو تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن مقدس ہے اور دوسری میری آل اہل بیت ہے۔ اس خطبے کو ختم کرنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں صحابہ سے پوچھا، قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں میرے بارے میں اگر سوال کیا جائے گا تم سے تو اے میرے صحابہ تم میرے بارے میں کیا کہو گے؟ سارے صحابہ نے یوں کہا، آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، عرفات کے میدان میں کہا، اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا، سارے صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے اپنے اوپر جو ذمہ داری تھی وہ پوری نبھا دی ہے، آپ نے امانت پہنچا دی ہے، آپ نے رسالت مکمل کی ہے۔ قد ادیت الامانۃ وبلغت الرسالۃ ونصحت الامۃ یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے رسول، آپ نے جو کچھ بھی فرمایا وہ بالکل سچ فرمایا ہے۔ یہ ہے خطبہ حجۃ الوداع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ۔ اس کو اگر تشریح میں چلا جاؤں تو بہت سارا وقت لگ جائے گا۔ آج یہ جمعہ کا مختصر وقت ہے میرے عزیزو، اس میں ایک ایک پوائنٹ ایسا ہے جس پر پوری گفتگو ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو آپ کو فرمایا وہ دیکھیں، بنیاد آپ کی بتائی، تم میں کسی کو غرور اور تکبر نہ آئے، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا ہے، تمہاری حیثیت صرف مٹی کی ہے، اسی لیے ہم کو مٹی میں دوبارہ دفن کیا جاتا ہے، جہاں سے پیدا کیا گیا وہاں ڈال دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہم تم کو لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے ہم دوبارہ تم کو قیامت کے دن اٹھائیں گے۔ ہماری اصلیت مٹی ہے اور مٹی عاجزی سکھاتی ہے، آگ برتری یعنی بلندی تکبر سکھاتی ہے، اسی لیے شیطان آگ سے پیدا ہوا، تکبر دکھایا، انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے، ہمیشہ عاجزی کرے، غرور اور تکبر نہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں، گورا ہے تو کالے پر فضیلت نہیں ہے، کسی کو کسی پر نہیں۔ ہاں، اللہ کی بارگاہ میں اگر کسی کو کسی پر فضیلت ہے تو وہ صرف پرہیزگاری سے ہے، جس کا عمل جتنا اچھا ہے وہ اتنا معظم ہے۔ یہاں خاندانوں کی بھی فضیلت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی، کوئی کسی پر برتری نہ حاصل کرے۔ آج جیسے جبرن ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے کہ میں فلاں خاندان سے ہوں، تم پر میری اطاعت واجب ہے، یہ تمام چیزیں اللہ کے نبی نے آخری حج میں ہی ختم کر دی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ختم فرما دی۔ عزیزان گرامی، اسی خطبے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کا درس دیا ہے، برابری کا درس دیا ہے، یہاں تک کہ فرمایا تمہارے پاس اگر کوئی کام کرنے والا ہو، جیسے کوئی مزدور ہو، حضور نے فرمایا جو تم پہن رہے ہو اس کو وہی پہناؤ، جو تم کھا رہے ہو وہی اس کو کھلاؤ۔ کون ہے آج دنیا میں ان کی حق کی آواز اٹھاتا ہے؟ یا اس دور میں میرے مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں جب 5 زنجیروں سے باندھ کر کے یونان کی حکومتیں عورتوں کو بیچنے کے لیے بازار میں لاتے تھے، اس وقت بازار میں عورتوں کو گلے میں، دونوں ہاتھوں میں، دونوں پیروں میں زنجیر باندھ کر کے لایا جاتا تھا۔ اس وقت میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے حقوق بیان کر رہے ہیں کہ تم اللہ سے ڈرو، عورتوں کے حقوق کے لیے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کو ایک لقمہ بھی اگر تم نے کھلایا تو مولا صدقے کا ثواب عطا کرے۔ مارنے سے منع کیا، ظلم کرنے سے منع کیا۔ عزیزان گرامی، تمام تر یہ
غرور اور تکبر کے معاملات کو میرے آقا نے اسی خطبے میں ختم فرمایا، اور یہاں تک فرمایا سود کو میں نے اپنے پاؤں سے روند دیا۔ اور حدیث میں ہے سود اب اس کے بعد جو لے گا 1 درہم بھی سود کوئی کھائے گا۔ سود جانتے ہیں جس کو آپ بڈی کہتے ہیں، مسلمان سے زیادہ مال لیتا ہے، قرض دے کر بڑھا کر لیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا کہ اس نے خانہ کعبہ کے سامنے اپنی ماں سے زنا کیا۔ مسلمانوں یہ ہمارا ہے ہی نہیں طریقہ، اللہ نے ہمیں حلال طریقے عطا کیے ہیں۔ تجارت کرو، بے کرو، سود اور یہ انٹرسٹ کا ہو یا اس کو فائنانس کا ہو یا بڈی کا ہو، اگر مسلمان آپس میں لین دین میں اس طرح بڑھا کر کے تجارت کرتے ہیں تو حرام ہے، حرام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور اس کے بعد کاسٹ کسی کا کچھ نہیں، کاسٹزم جو ہے یہ اسلام نے اسی وقت ختم کیا۔ آج تک دنیا جو اپنے آپ کو سپر پاور کہہ رہی ہے، وہاں پر بھی کالے گوروں کی لڑائی آج تک چل رہی ہے۔ کالے گورے کی لڑائی تو حضور نے 1400 سال پہلے ختم کی۔ آج امریکہ میں نہیں دیکھ رہے آپ، سارے کالے ایک طرف ہیں، گورے ایک طرف ہیں، فسادات بھڑکے ہوئے ہیں۔ یہ پوری دنیا کو ہیومن رائٹس سکھانے کے لیے چلے ہیں جو اپنی زمین پر کالے گوروں کا فرق نہیں جانتے۔ آج یہ کورٹ میں جا رہے ہیں، حاجی علی میں عورتوں کو اجازت کیوں نہیں دی جا رہی ہے؟ یہ بہت سارے معاملات ہوں گے۔ میں ان سے کہتا ہوں تم دلت لوگوں کو پجاری اور پنڈت بننے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ وہ انسان الگ ہے کیا؟ یہ انسان الگ ہے؟ اسلام نے مسجد کے مصلے کو کسی کے لیے خاص نہیں رکھا۔ اگر کسی کسان کا بیٹا بھی حافظ قرآن ہو تو ہمارا امام ہے۔ ہمارے یہاں کاسٹزم نہیں ہے، خان ہے، پٹھان ہے، سید ہے، شیخ ہے، کوئی بھی ہو، بس شرط یہ ہے کہ سینے میں اللہ کا کلام، رسول پاک کی شریعت ہو، وہ ہمارے مصلے کا امام بن سکتا ہے۔ ہمارے لیے یہاں پر کوئی کاسٹ نہیں ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں میں یہ عالمی پیغام دیتا ہوں، عالمی پیغام ہے۔ میرے مصطفیٰ کے خطبے کو پھر سے پڑھو اے لوگ، پھر سے پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس فرق کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا۔ یہ کوئی کاسٹ نہیں ہے۔ میں اس پر اور گفتگو کروں گا۔ آج جیسے حالات ہمارے آس پاس کے نظر آ رہے ہیں، اب یہ بیماری اور وبا میں بھی جو سب سے بڑی سازش ہے وہ یہی ہے، چھوت اچھوت پیدا کیا گیا ہے۔ بھائی بھائی کو چھونے سے ڈر رہا ہے، باپ بیٹے کے سامنے جانے سے ڈر رہا ہے۔ کیا یہ چھوت اچھوت کے معاملات نہیں ہیں؟ پھر سے وہی لائے جا رہے ہیں۔ عزیزان گرام وقار، ہم نے تو بچپن میں یہ سنا تھا بچہ اگر لنگڑا، لولا اور بلکہ منہ سے اس کے جھاگ نکل رہی ہو، ایسا بھی بچہ پیدا ہو تو ماں سینے سے لگا کر دودھ پلاتی، کیونکہ ماں بھی انسان ہے اور بچہ بھی انسان ہے۔ کیا کبھی آپ نے دیکھا لولے لنگڑے بچے کو ماں نے دور کر دیا؟ ارے جانور نہیں دور کرتے۔ آج ایک بیماری کے خوف سے لوگوں کے رشتہ داریوں کو ختم کر دیا گیا۔ یہ بھید بھاؤ کا کہاں سے معاملہ آیا؟ بچے باپ کو ہاسپٹل میں چھوڑ کر 20 دن سے غائب ہیں۔ یہ بھی واقعات ہیں میرے پاس۔ باپ موجود ہے ہاسپٹل میں، کوئی اس کی خیریت پوچھنے تک نہیں آتا۔ بیٹا کیوں؟ ڈر ہے کہیں کورونا مجھ کو نہ لگ جائے۔ یہ چیزیں کیوں پیدا کی گئی؟ ارے ہم تو اب تک کینسر کے پیشنٹ کو بھی کندھے پر اٹھا کر ہاسپٹل لے جاتے تھے، نہیں لے جاتے؟ جس کے گھر میں مرض آئے تو مرض اس کے جسم کو ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا وہ عقیدہ، وہ فارمولہ رکھو تو سب کی فیملی، سب کے خاندان محفوظ ہوں گے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ 14 صدیوں پہلے ہی فرمایا تھا ایک کی بیماری دوسرے کو لگ ہی نہیں سکتی۔ جو بیماری آئے گی وہ اللہ کی طرف سے آئے گی۔ اب یہاں پر کچھ لوگ میری بات کا رد کریں گے، ظاہر سی بات ہے جو اس زمانے کے ماڈرن علماء ہیں وہ اسی کو تسلیم کرتے ہیں جو سائنس کہہ رہے ہیں۔ بہرحال میں اس کی ایک نظیر بتا دوں۔ لوگ کہتے ہیں اب بھی ہم کہہ رہے ہیں وبا ایک کو دوسرے سے نہیں لگتی، اب بھی، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں وہاں چائنا سے نکلی، وہاں گئی، یہاں گئی، اتنی نہیں پھیلی۔ یہ ایک کو دوسرے سے لگی تو ہے۔ میں اس کو مثال میں یوں بتا دوں، ابھی میری بھی آواز بیٹھنے لگی یہی مائک کی وجہ سے۔ بہرحال یہاں پر اگر میں نے بخور جلایا، بخور کا مطلب سمجھتے ہیں نا، اودان، لوبان جلایا، اود ڈال دیا، اس کا دھواں نکلتا ہے، ہوتا ہے۔ سمجھ لیجئے میں نے کالی مرچیں ڈال دی، لال مرچیں اس میں ڈال دی، کوئلہ جلا کر کالی مرچی لال مرچی کی گھاٹ اٹھا دی، ہوگا کیا؟ دھواں نکلا۔ دھواں نکلا تو میرے سامنے ایک بندہ بیٹھا تھا، اس نے کھانسنا شروع کر دیا۔
کیوں؟ یہ دھوئیں کی گھاٹ اس کے حلق میں لگی تو اس نے کھانسا، ہے نا؟ اب اس کے پیچھے ایک بندہ بیٹھا تھا، وہ بھی کھانسنے لگا۔ وہ کیوں کھانسا؟ اس کے دل میں یہ بات آ گئی کہ سامنے والے نے کھانسا، اس کی کھانسی مجھے لگی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد تیسرا آدمی کھانسا، اس کو یہ لگا یہ دوسرے کی کھانسی مجھے بھی لگ گئی۔ لیکن حقیقت کیا ہے مسلمانوں، سب کو معلوم، پہلے دوسرے تیسرے تینوں کو کھانسی کس کی وجہ سے لگی؟ اسی دھوئیں سے لگی جو یہاں سے چل رہا ہے، اسی دھوئیں سے سب کو لگے گی۔ یہ دھواں جہاں تک پھیلتا جائے گا وہاں تک کھانسی آتی ہے۔ یہی سمجھ لو اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے مرض بھیجتا ہے، کسی ایک علاقے میں بھیجا، اب اس علاقے سے وہ جیسے جیسے وہ دھواں پھیلتا جائے گا ان سب کو لگتی جائے گی وہ بیماری، لیکن لگے گی اللہ ہی کی مرضی سے، کسی کے کھانسنے سے نہیں، کسی کے چھونے سے نہیں۔ سائنس کہتی ہے اس کے بیکٹیریا، اس کے جراثیم لگتے، میں مانتا ہوں ٹھیک، جراثیم بھی اس وقت تک اثر نہیں دکھائیں گے جب مولا نہیں چاہے۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے جراثیم اثر نہیں کرتے۔ یہ تو میں ایک چھوٹی سی بات کر رہا ہوں، کل کے دن جو 10ویں آنے والی ہے اس دن تو اتنا بڑا واقعہ ہوا کہ تیز چھری لے کر ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی گردن پر چلا رہے، پھر بھی نہیں چلی۔ وجہ کیا ہے؟ اس چھری کو کاٹنے کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ اس عقیدے کے ساتھ جیو انشاءاللہ۔ واقعہ پورا مکمل نہیں ہوا، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کو مزدلفہ میں تشریف لے گئے، اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صبح تک قیام کیا، اور اس کے بعد پھر جمرات میں آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے شیطان کو 7 کنکریاں ماری، اور ظہر کے وقت تک واپس مکہ مکرمہ میں آئے، طواف زیارت کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حج مکمل ہوا۔ واپس پھر 2 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں قیام کیا، اور پھر واپس محرم کے دن آنے کے قریب تھے، مدینہ طیبہ میں تشریف لائے۔ یہی دن تھے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، علالت میں آئے اور بستر پر آپ آرام فرمائے۔ مہینہ گزر گیا، سفر کا مہینہ آ گیا، اور اس کے بعد پھر ربیع الاول کا مہینہ آیا، کچھ افاقہ ہوا، پھر آپ علیل ہوئے، پھر 12 ربیع الاول یا 13 ربیع الاول کا دن آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی کو کوچ کر کے اپنے رب اعلیٰ کے پاس چلے گئے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کا آخری سال تھا۔ اللہ تعالیٰ اس خطبے پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے قیامت کے دن ہم سب کو جمع فرمائے۔ مولا حضور کی شفاعت کبریٰ صغریٰ نصیب فرمائے، جنت میں میرے آقا کا پڑوس ہم سب کو بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔